اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہوتے. اور بالخصوص چونکہ ہمارا موضوع اور عنوان جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو میں خاص طور پر آپ کا ذکر کر کے جو ہے وہ بات کو بیان کروں گا. یعنی ہم جتنے بھی مسلمان اس وقت پوری دنیا میں ہیں، اوور ہیل برتن all مسلمر وی ایکسپٹیڈ ہے. ہمارا یہ یقین ہے کہ ایکسپٹیڈ میں وور تھرو، ہمارے تھرو کا، ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں. اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس بات کو سمجھ لیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اگر ہم کسی ایک بھی نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اگر ہم نکتے کرتے ہیں معاذ اللہ، سو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. یہ بات بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اسکول اور کالج جانے والوں کے لیے یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی، سمجھنے والی، اور ہر مسلمان کو دیگر اقوام تک یہ پیغام پہنچانے والی یہ بات ہے. یعنی ہم مسلمان نہیں ہوتے اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بشمول سارے انبیاء کرام کے، جتنی دیر تک ہم انہیں اللہ کا نبی نہ مان لیں. یہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں علی حاضر القیاس، ہم سارے کے سارے انبیاء کرام کو مانتے ہیں کہ وہ سب اللہ کے نبی تھے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے. حق اور سچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اتارا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں بالکل آخری آیات میں سے یہی آیت پاک ہے، فرمایا کہ آمن الرسول، یہ مسلمانوں کے تھرو کا، مسلمانوں کے عقیدے کا یہ بنیاد ہے. اس آیت پاک کے اندر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایمان لائے اور آپ کے ساتھ دیگر مسلمان جو ہیں وہ بھی ایمان لائے. کس پر؟ بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ اس پیارے حبیب پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. آگے فرمایا کل آمن باللہ، ان میں سے ہر کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. کس پر ایمان رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کے فرشتوں پر. وکتبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر. ورسلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان انبیاء کو ماننے پر، ان رسولوں کو ماننے پر کسی ایک میں بھی، ان میں ایمان لانے پر، ان پر ایمان لانے پر کسی ایک میں بھی ہم فرق نہیں کرتے. یہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، لا نفرق بین احد من رسل، کہ کسی بھی رسول پر ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے. سارے کے سارے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول تھے، سچے نبی تھے. ہم ان کے اوپر ایمان لانے میں کسی قسم کا فرق نہیں رکھتے. اس سے یہ غلط فہمی یا مسپرسٹویلسی جو ہے وہ کریٹ نہ ہو جائے کہ انبیاء کرام کے آپس میں درجات بھی برابر ہیں. ایسا نہیں، یہ غلط فہمی کریٹ نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ نفس نبوت میں، یعنی ان کے نبی ہونے میں، ان کے نبی
ہونے میں ہم سب پر ایک جیسا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، آپس میں ان کے درجات میں فرق ہے، ان کے آپس کے درجات میں فرق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اسی پارے کے شروع میں، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر بولیے نا فضیلت دی ہے۔ اس میں ایک بڑا خاص نقطہ ہے، میں بالکل لیکچر خطاب کے انداز میں نہیں، لیکچر کے انداز میں آپ کو باتیں سمجھانی ہے، لیکن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو سب کو، چھوٹوں بڑوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی جب عظمت بیان کی ہے، ان کا جب ذکر بیان کیا ہے، تو خالق کائنات نے درمیان میں یہ نہیں کہا کہ ان میں سے بعض کے بعض سے درجات کم ہیں۔ یہ بات بڑی خاص ہے اس دور کے، اگر کوئی مبلغین بعد میں ہماری اس ریکارڈنگ کو سنے تو ان کے لیے یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رسولوں کے بعد میں رسولوں کے درجات ایک دوسرے سے کم ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ بھائی جب ایک کا درجہ زیادہ ہوتا ہے تو دوسرے کا کم بھی تو ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن بیان میں ایسا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ رسولوں میں سے بعض رسولوں کے درجات کم ہیں، نہیں، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں سارے ہمارے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کو بعض پر، یعنی انبیاء کا جب ذکر ہو تو پھر کمی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اس کے کلام کے الفاظ ہیں کہ یعنی جب ذکر انبیاء ہو تو کمی کی طرف، نقص کی طرف، معاذ اللہ کجی کی طرف، عیب کی طرف نہیں جانا چاہیے، جب ذکر انبیاء ہو تو وہ فضیلت کی طرف جانا چاہیے۔ یعنی ہم انبیاء کو مانتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے نبی تھے، برحق تھے، سچے تھے، مگر ان میں درجات آپس میں فرق ہے، درجات کا آپس میں فرق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا منہم من کلم اللہ، فرمایا ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے شرف سے نوازا ہے، کوئی ایسا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا ہے، براہ راست گفتگو فرمائی، مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معمول تھا سارے انبیاء کرام کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ فرشتے کے ذریعے سے اپنا پیغام نبی پر اتارتا تھا۔ کس کے ذریعے سے؟ اسی لیے فرشتوں پر ایمان لانا یہ اسلام کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام بھیجنے والا ہے، فرشتہ، ملائکہ، اینجل، وہ اللہ کا پیغام نبی تک پہنچانے والے ہیں، جو پیغام ہے وہ کتاب ہے، جو وصول کرنے والا ہے وہ اللہ کا رسول ہے، جو موتھا کرنے والا ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس لیے سارے سلسلے میں سے کسی ایک کا بھی انکار جو ہے بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ملائکہ پر بھی ایمان، کیونکہ ملائکہ وحی لے کر آنے والے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچاتا رہا ہے اپنے انبیاء تک فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی ہوئے، اتنے جلیل القدر نبی ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ براہ راست کلام فرمایا، ان کے ساتھ براہ راست ڈائریکٹ خالق کائنات ان سے بات کی اور اپنے کلام کے شرف سے نوازا، اور فرمایا کوئی تو ایسا ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، برفع بعضهم درجات، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جس کے درجے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیے، اس سے بھی زیادہ بلند فرما دیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی تو ایسے تھے ان میں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، اور کوئی ایک محبوب ایسا بھی تھا جس سے کلام بھی کیا اور اس کو دیدار کی لذت بھی عطا فرمائی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بیان ہے ورفع بعد